مشکل کشا غوث اعظم اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم فقیروں کے حاجت روا کل در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين درود السلام بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ. ایک مرتبہ اس انداز میں پڑھیے کہ جمعہ شریف والے دن فضائل بڑھ جاتے ہیں. درود شریف کے مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى سیدی یا جد الحسن والحسین. نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا. 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 ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. نعمتیں بانٹتا. اور بہت ہی خوبصورت ہے. دل ہے وہ دل جو تیری سے معمور رہا. دل ہے وہ دل
قدموں پہ قربان گیا نعمتیں بانٹتا آخری شعر مقتارز ہے جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا نعمتیں بانٹتا ایک شعر میں تو ٹائم کی طرف دیکھ رہا تھا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا نعمتیں بانٹتا بعد از حمد و صلات انتہائی عزتوں کے لائق جمعہ شریف کے لیے حاضر ہونے والے خوش نصیب احباب حضرات حفاظ کرام علماء کرام مسجد انتظامیہ حاجی قربان صاحب دیگر سارے مخلصین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ایک مرتبہ پھر آپ کی جامع مسجد میں حاضری یہ حاجی صاحب کا بار بار اصرار کہ شاہ جی جب بھی آپ آیا کریں انگلینڈ میں تو ہماری مسجد میں ایک جمعہ ضرور دیا کریں یہ آپ کا ذوق ہے آپ کی محبتیں ہیں اللہ سلامت رکھیں آل رسول کے ساتھ جو محبت ہے اس کا صلہ یقیناً شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم برادران اسلام مختصر سا وقت ہے لیکن اس وقت کو بھی اس انداز میں اگر آپ توجہ کے ساتھ آپ کا مکمل دھیان رہا تو انشاءاللہ اس وقت میں بڑی کچھ باتیں سیکھی جا سکتی ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت دل میں رکھنے والوں کل میدان محشر سب نے حاضر ہونا ہے نا سب نے کہہ تو دیا ہے لیکن اس کے لیے تیاری نہیں ہے الا ماشاءاللہ معذرت کے ساتھ کہوں اگر تیاری ہو تو بے روی نہ ہو اگر تیاری ہو تو گناہوں کے دلدل میں انسان پھنسا نہ ہو اگر تیاری ہو کہ میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اپنے رب کو منہ دکھانا ہے ذرہ برابر بھی نیکی میرے سامنے آ جائے گی ذرہ برابر بھی گناہ میرے سامنے آ جائے گا چھپ چھپ کے جو گناہ کیے تھے وہ بھی سامنے آ جائیں گے اس وقت جھوٹ نہ چل سکے گا حدیث پاک میں آتا ہے جو دنیا میں جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے نا وہ وہاں بھی ضد کرے گا رب کہے گا تو نے یہ گناہ کیا پاپ کیا کہ نا یہ میں نے نہیں کیا فرشتوں نے ویسے لکھ دیا
جو پکا جھوٹا ہو نا وہاں بھی جھوٹ نہیں چھوڑے گا، معذرت کے ساتھ کہو، حدیث پاک مفہوم۔ تو جب وہ انکار کرے گا نا تو رب تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے نا اب اس کو وہ سین دکھا دو نا، جو ویڈیو سین ہوتا ہے نا فلاں موقع کا، وہ سارا جب سامنے آئے گا نا تو اس وقت وہ انکار نہ کر پائے گا۔ تو عزت انسان یہ ساری چیزیں جو تو وقت گزار رہا ہے، ایک ایک لمحہ گزار رہا ہے، وہ لکھا جا رہا ہے، اور کل اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ کتنا مشکل ترین دن میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث پاک کی روشنی میں، جب سوا نیزے پہ سورج یا 1 میل کی مسافت پہ سورج آ جائے گا، حضرت انسان کے جسم سے اتنا پسینہ بہے گا، ایک حدیث پاک کا مفہوم، اس انسان کے جسم سے اتنا پسینہ بہے گا کہ کشتی کے چلنے کے لیے جتنا پانی درکار ہوتا ہے انسان کے جسم سے اتنا پسینہ نکلے گا۔ اور وہ پسینہ کتنا سخت ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے اس کا ایک قطرہ، اس پسینہ کا ایک قطرہ اگر احد پہاڑ پہ ڈال دیا جائے تو سارا پہاڑ راکھ بن جائے۔ استغفر اللہ۔ حضرت انسان اگر پسینہ اتنا گرم ہے کہ وہ پوری پہاڑی کو جلا دے، اس گرمی کی عدت کتنی ہوگی؟ کاش ہمیں اس دن کی فکر ہو جائے۔ اللہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 بندے ایسے ہوں گے جنہیں گرمی کا احساس نہیں ہوگا، اللہ انہیں عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ کون سا سایہ؟ عرش کا سایہ، جس وقت اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ میری بھی تمنا ہوگی، آپ کی بھی تمنا ہوگی، محترم حاجی صاحب، کمیٹی کے سارے احباب، علماء کرام، سبھی کی یہ تمنا ہوگی کاش ہمیں وہ سایہ نصیب ہو جائے۔ اتنی سخت گرمی اور وہ سایہ اگر ہمیں نصیب ہو جائے ظہیر نصیب۔ اب کس کو وہ نصیب ہوگا؟ سنیے حدیث پاک، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلا بندہ جس کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، عدل کرنے والا بادشاہ، عادل بادشاہ، عادل بادشاہ، جس کے حوالے سے ہم یہ کہیں تو بے جانا ہوگا پوری امت مسلمہ میں، اس کا فقدان ہے، فقدان۔ اللہ کے نظام مصطفیٰ کی عظیم بہاریں آئیں، پھر کرم ہی کرم ہو جائے۔ تو لیکن میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، فیملی کا ایک سربراہ ہے نا، بڑا بندہ، اگر وہ اپنی پوری فیملی میں عدل و انصاف کر رہا ہے تو یقیناً وہ بھی صفت میں آ سکتا ہے۔ وہ اپنی فیملی میں، اپنے خاندان میں ایک سربراہ کی مانند ہے، اس اعتبار سے اگر وہ عدل و انصاف کرے گا، غریبوں کی غریب پروری، یہاں بھی رہ کر وہ اپنے غریبوں کو نہ بھولے گا، اپنے رشتہ داروں کو نہ بھولے گا، تو یقیناً اس پر کرم ہے۔ دوسرا بندہ جس پہ یہ کرم ہوگا، اللہ اسے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ نوجوانوں ذرا غور سے سننا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا نوجوان جس کی نشو و نما عبادت میں ہوئی ہو، ہوش سنبھالا عبادت میں مصروف ہو گیا، جو ہی اس نے ہوش سنبھالا عبادت کی طرف راغب ہو گیا، چھوٹی عمر میں بھی نمازی بن گیا۔ عبادت میں جس کی جوانی صرف ہو، تو میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں اس نوجوان پر اللہ اتنا کرم فرمائے گا جسے عرش کا سایہ آتا ہو۔ اور جوانی میں سچے دل کے ساتھ توبہ کرنے والے پر کرم کتنا ہوتا ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جوانی میں جو نوجوان سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے، گناہوں کے دلدل سے نکل جاتا ہے، اللہ کو راضی کر لیتا ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جوانی میں توبہ کرنے والے کی توبہ کے سبب 40 دنوں تک جتنے ایمان والوں پر عذاب ہو رہا ہوتا ہے،
اللہ مشرق سے مغرب تک ان قبر والوں پر سے عذاب کو اٹھا دیتا ہے. کتنے دنوں تک؟ 40 دنوں تک. ایسا بھی ایثار ثواب، میں اکثر کہتا ہوں ایسا بھی ایثار ثواب کیا کرو. اللہ کو راضی کر کے سچے دل کے ساتھ توبہ کر کے جب وہ ایثار ثواب کرو گے نا تو پھر مردے بھی دعائیں دیں گے. مردے بھی دعائیں دیں. جوانی میں توبہ کرنے والا ہو، جو بھی بندہ سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ گناہگار تھا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ سارے نوجوانوں کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. تیسرا بندہ جس پر رب تعالیٰ خاص کرم فرماتے ہیں وہ اس عرش کا سایہ نصیب ہوگا. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسا بندہ جس کا دل مسجد کی طرف لگا رہے، ایک نماز پڑھ کے آیا، دوسری نماز کی فکر ہے کب اذان ہوگی، کب وقت ہوگا، میں مسجد میں جا کے با جماعت نماز پڑھوں گا. با جماعت نماز پڑھنے والے پر یہ کرم ہوگا کہ اللہ اسے عرش کا، جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا اس کا متضاد، اسے عرش کا سایہ نہیں نصیب. اکیلے بے شک پڑھتا رہے لیکن وہ اس صفت میں نہیں آ سکتا. عرش کے سائے تلے اس کی جگہ نصیب نہیں ہوگی جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے حوالے سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث مقدسہ. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے میرا کوئی امتی میری ساری امت کی تعداد کے برابر نمازیں پڑھے، میری ساری امت پر جتنے روزے فرض ہوئے ہیں اتنے روزے رکھے. کتنا بڑی تعداد ہے امت مسلمہ کی. ساری طاعت بجا لائے، کوئی معصیت نہ کرے، کوئی گناہ نہ کرے. ہاں دو عیب ہوں اس میں، ایک جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے اور ایک جمعہ شریف کے لیے حاضر نہ ہو، اللہ اسے جہنم کی آگ میں داخل کریں گے. استغفر اللہ استغفر. اگر اکیلے نماز ساری امت کے برابر بھی پڑھتا رہے تو جنت میں جا سکتا نہیں. اور جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے حدیث پاک کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، بڑے گناہوں کو توبہ کے بغیر نہیں. وہ سچے دل کے ساتھ توبہ کرے گا تب جا کے معافی ہوگی. تو جماعت کے ساتھ نماز کی اتنی فضیلت ہے، اللہ اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے. چوتھے ایسے دو بندے جو ملیں بھی اللہ کی رضا کے لیے، جدا بھی ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے، جن کا اٹھنا بیٹھنا اللہ کی رضا کے لیے ہو، ملاقات بھی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے. کوئی دینی کام ہے اس حوالے سے اکٹھے ہو رہے کہ ہم اکٹھے ہوں گے، اس حوالے سے ہماری ملاقات ہوگی کہ یہ کام ہم کریں گے، یہ رفع یامہ کا کام، کوئی بھی فلاحی کام، اس کے حوالے سے بھی اللہ کی رضا کا کوئی بھی کام، اس اعتبار سے اکٹھا ہونا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو، جدا ہونا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو. اللہ ان بندوں کو عرش کا سایہ عطا فرمائے. پانچواں وہ بندہ جس کو کوئی حسینہ صاحب نسب عورت، کوئی لڑکی اپنے پاس حرام کاری کے لیے پیغام بھیجتی ہے، بلاتی ہے، منہ کالا کرنے کے لیے بلاتی ہے، اور وہ نوجوان کہتا ہے میں سوری کرتا ہوں، میں تیرے پاس نہیں آ سکتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. اس نوجوان پر اللہ اتنا کرم کرے گا اسے عرش کا، جو اپنے آپ کو گندگی سے بچا لے، گندے کاموں سے بچا لے، زنا سے بچا لے. اور ایک دوسری حدیث پاک کا مفہوم ہے جس بندے کو یہ توفیق، یہ موقع بھی ہو اور کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو، یہاں تو پھر کھلی چھٹی ہے معذرت کے ساتھ. لیکن اللہ کی تو پکڑ ہے نا، اللہ کا پیغام قرآن و سنت تو سامنے ہے نا. اگر اس کا لحاظ رکھا جائے تو پھر انسان جہاں بھی جائے وہ گندگی میں ہاتھ ڈال سکتا نہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے یہ موقع بھی ہو، زنا پہ طاقت بھی ہو اور وہ گندا کام نہ کرے، منہ کالا نہ کرے، جنت اس پہ واجب ہو جاتی ہے، جنت کا وہ حقدار بن جاتا ہے. جو ایسا گندا کام کر لے، نوجوانوں ذرا غور سے سنو. مجھے ٹھیک طرح یاد ہے یہ حدیث پاک، میرا حافظ آباد پروگرام تھا
وہاں پہ دوسرے مسلک کا عالم دین بیٹھا تھا، اس حدیث پاک کے پیش نظر اس نے توبہ کر لی تھی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ذرا سننا کون سی حدیث پاک؟ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں زانی اگر بغیر توبہ کے مر گیا، زنا کرنے والا بغیر توبہ کے مر گیا، اس کی قبر میں 20 لاکھ آگ کے سوراخ کھولے جائیں گے۔ کتنے سوراخ؟ 20 لاکھ آگ کے سوراخ کھولے جائیں گے، ہر سوراخ سے سانپ اور بچھو آئیں گے جو قیامت تک لیے اسے ڈستے رہیں۔ اے حضرت انسان، ذرا سا کانٹا لگ ہے برداشت نہیں کر سکتا، 5 منٹ نور میں نہیں رہ سکتا، اس دنیا کی آگ میں نہیں رہ سکتا۔ اور اے نوجوان گندے کام کرنے والے، اگر تیری قبر میں 20 لاکھ آگ کے سوراخ کھولے گئے کتنی مشکل ہو۔ اللہ معاف فرما دے، اللہ توبہ کی توفیق عطا، گندے کاموں سے توبہ عطا۔ چھٹا بندہ، میں گھڑی کی طرف بھی دیکھ رہا ہوں، ایسا بندہ جس پہ اللہ کرم فرماتا ہے اسے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، جو ایک ہاتھ کے ساتھ صدقہ کرے دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ پوشیدہ صدقہ کرنے والے تو اللہ یہ اعزاز عطا فرمائے گا کہ اسے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ لیکن جہاں ریاکاری کا خدشہ نہ ہونا، یہ سمجھ کر کہ میں اگر دوں گا نیت یہ ہو تو دوسروں کو یہ ترغیب ملے گی، وہاں فضائل بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں ریاکاری کا شائبہ ہو پھر وہاں پہ یہی ہے کہ چپکے سے بس ہاتھ جیب میں ہاتھ ڈالا، کوئی پتہ نہیں کتنے پاؤنڈ میرے ہاتھ میں آئے، صدقہ کر دیا۔ ایسے بندے پر اللہ کرم فرمائے گا، اسے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ 7واں اور آخری بندہ، ایسا بندہ جو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس ذکر کرنے والے کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ تنہائی میں بیٹھ کے جو اللہ کا ذکر کرے اور ذکر کے دوران اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث پاک بھی ہے، جو ذکر اس انداز میں کرے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، جنت کی اس سے خوشخبری ہے، اللہ اس پر اتنا انعام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہمیں تنہائی میں بھی اور اجتماعی صورت میں بھی ذکر پاک کی کثرت عطا فرمائے، شریعت کی پابندی عطا فرمائے، ہر گندے کام سے نفرت عطا فرمائے۔ دوستو یہی ذہن میں رکھنا، بزرگوں یہی یہی گزارش ہے کہ کل اللہ کے حضور ہم نے پیش ہونا ہے، اس دن کی فکر کر لو، کب پیش ہونا ہے، کب اس دنیا سے ہم چلے جائیں گے، لمحہ بھر کی خبر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہمیں فکر آخرت عطا فرمائے، توش آخرت اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ باجماعت بلکہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے مریدین مخلصین عقیدت مند حاضر ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب پہ کرم فرمائے، اس مسجد انتظامیہ پر محترمہ سب کی جملہ رفقا پہ کرم فرمائے۔ جمعہ شریف کا ایک تحفہ ذہن میں رکھنا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، سرکار آج صبح میں مدنی مسجد میں یہ درس کے طور پر یہ دے رہا تھا، بیان کر رہا تھا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعہ کے روز مجھ پہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، زیادہ ٹائم نہیں لگتا، 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا جمعہ شریف والے دن، کل اللہ کی بارگاہ میں جو پیش ہوگا نا، اتنا نور لے کے جائے گا، اگر وہ نور ساری مخلوق میں بھی تقسیم کر دیا جائے تو سب کے لیے کافی ہو۔ اللہ اکبر۔ تو جمعہ شریف کے دن ویسے بھی درود پاک کا وظیفہ رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مخلصین کے اپنا خاص کرم فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت کے لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت کے لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت فتح باب نبوت پہ
شمع بز میں ہدایت میرا جس کے آگے سروراں خمرائے جس کے آگے سروراں خمرائے سر تاج رفعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت میرا کھائی قرآن خاک گزر کی قسم کھائی قرآن خاک گزر کی قسم مصطفی پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت میرا سلام شمع بز میں ہدایت میرا سوئی گواچی الیریاں لبے سوئی گواچی الیریاں لبے جے سونا مسکاوے سوئی گواچی الیریاں لبے جے سونا مسکاوے رخ بھی آن سلامی دیون آقا جے فرماوے اور رخ بھی جڑا سمیتا ہون سلامی دیون آقا جے فرماوے پیارنی والا جے کر جاوے وہ مڑ وعدے تے آوے آفز بطمی ویکھ کے چہرہ کلمے بول سناوے آفز بطمی ویکھ کے چہرہ کلمے بول سناوے پہلے یسرب مدینے دا نام ایسی کملی والے جد کے مدینہ بنیا پہلے دکھا تکلیفاں دا شہر سی پھر مدینہ ضرور سینہ تے بنیا مرکز و نور تجلیاں دا رب دی رحمت دا خاص خزینہ بنیا اوتھوں عرشانوں جاندہ ہے نور حافظ او جنت فردوس دا زینہ بنیا اوتھوں عرشانوں جاندہ ہے نور حافظ او جنت فردوس دا زینہ بنیا کملی والے مدینے ہمیں بھی بلائے کملی والے کملی والے مدینے ہمیں بھی بلائے تیرے سونے مدینے پہلا کوں سلام مصطفیٰ سلام شمع بز میں ہدایت میلا کو سلام شمع بز میں ہدایت میلا کو سلام ایک میرا ہی رحمت پیدا نہیں شاہ کی ساری امت پہلا سلام مصطفیٰ
بز میں مجھ سے خدمت کہ قدسی کہیں ہر مصطفیٰ جان رحمت بیلا سلام شمع بز میں عید بیلا سلام شمع بز میں السلام اے سبز گنبد کے مکین السلام اے رحمت للعالمین السلام اے گلشن وحدت کے پھول پیش کرتے ہیں یہ سلام آج زمانہ ہو قبول یا رسول اللہ زندگی کا جب آخری لمحہ ہو لبوں پہ کلمہ نظروں میں آپ کا چہرہ ہو اللہ 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 ہو لا الہ الا اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد مختلف الملوان وتعاقب الاسران وكر الجديدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وارواح اهل بيت من التحية والسلام بارك وسلم عليه كثيرا اے مالک مولا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس نالین اقدس کا واسطہ ہم سب کی اس جمعہ شریف کی اس حاضری کو یہاں پہ مقبول و منظور فرما اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرما ہماری نمازوں کو ہمارے ذکر و اذکار کو اپنی بارگاہ اقدس میں مقبول و منظور فرما 5 وقت اسی طرح با جماعت نماز ساری زندگی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما فکر آخرت عطا فرما بھائی تن پاک کی عظمتوں کا صدقہ سرکار غوث پاک کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما آئندہ ہر ایک گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما اس مسجد انتظامیہ پہ سارے مخلصین پہ جتنے میرے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں سب پہ کرم فرما اے اللہ بریڈ فور 3 سے جتنے محبت کے ساتھ میرے ساتھ آئے ان پہ کرم فرما دے کریمہ کا صلی اللہ تعالی وسلم کے نالین اقدس کا واسطہ میں سچا عاشق رسول بنا دے امت مسلمہ پہ کرم فرما اے مالک مولا ہمارے کنٹرول لائن کے قریب جتنے بھی احباب رہ رہے ہیں انہیں کافروں کی گولہ باری سے سب کو محفوظ فرما اے مالک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ جہاں مسلمان غلامی کی زندگیاں بس کرنے انہیں آزادی کی دولت عطا فرما امت مسلمہ کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرما ہمارے ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم دولت عطا فرما الہی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ سادات پاک پہ کرم فرما دے دیگر جتنے بھی احباب محبت نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب پہ کرم فرما دے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین اقدس کا واسطہ میں ہر گندے کام سے نفرت عطا فرما جھوٹ چغلی غیبت بدخوئی بد نظری بد کرداری تکبر کینہ بغض حسد زناکاری شراب نوشی طرح طرح کی برائیوں سے سارے مسلمانوں کو محفوظ فرما سچی توبہ اس پہ استقامت کی توفیق نصیب فرما اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار الہی میرے ساتھ آنے والے شاہد بھائی کے بڑے بھائی زاہد بھائی بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما حاجی شبیر صاحب کے والد محترم کو صحت عطا فرما محترم حاجی قربان صاحب اور دیگر سارے منتظمین پہ انتظامیہ کمیٹی پہ سبھی پہ کرم فرما اس مسجد کے امام و خطیب سارے مخلصین مومنین پہ کرم فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ جتنے بھی دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں انہیں دانو جہاں کی عزتیں عطا فرما کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سارے مریدین مخلصین عقیدت مند جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے الہی سب کی نیک تمنائیں پوری فرما دے
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلق ونور عرش محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جمعہ شریف سارے احباب کو بہت بہت مبارک. السلام علیکم. دعا کرا کرو بیمار دے رہنے دعا کرا کرو ٹھیک ہو ایسا چلنا شکر میرا اللہ رکھے. فون کرنے نمبر دیے السلام علیکم. عائشہ جمعہ مبارک کا حوصلوں سے ٹھیک خیریت ہے اچھا سی جی اور ٹھیک ہے خیریت چار سال پاس کام ہے سنے کے زیادہ وہ ضرور Thank you.
جناب بہت ڈھیر ساری بس تھوڑا بڑے اچھے کام اپنا نمبر بند ندیم چلو ٹھیک ہے دعا بڑی